اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سلسلے میں دوستو یہ میری 15ویں ویڈیو ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ جب قوم عاد شرک و بت پرستی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید و عبادت الہی کی دعوت دی، شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہٹ دھرمی اور مطالبے پر 3 سال تک قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے باغات و کھیتیاں سب برباد ہو گئیں۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور 1 ہفتے تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضر موت چلے گئے اور یہاں 50 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد 464 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنا۔ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی نہیں ہوئی، جبکہ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا 7 آسمان اور پوری کائنات کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کا ذکر سورہ روم میں آتا ہے۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بدل موت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انداز۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا تو سن لیتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ اس کا ذکر مسلم میں آیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غصہ دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، غصہ جاتا رہے گا۔ اس کا ذکر مسلم ان سلیمان بن سرد میں آیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر مسلم ان زبیر بن مطعم میں آتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے وہ بہتر ہے، وہ زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے
اس کا ذکر مسند احمد ان ابی دردہ میں آیا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ اس کا ذکر سورہ فرقان میں آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کے لیے مہندی استعمال کرو کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ اس کا ذکر کنز العمال ان انس میں آتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت آ جائے اگر وہ کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کر جائے۔ اس حکم کا پورا کرنا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ میرے محترم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو پہلے کی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔